ساری رسمیں ادا ہو چکی تھیں جب شارف نے کپل ڈانس کا شوشہ چھوڑا اور خضر اور لیلا کو میدان میں لے آیا۔ لیلا نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس پر وہ بھی مسکرایا۔ آپ لوگ کیا صرف یہ سب دیکھنے آئے ہیں؟ اٹھیں، آپ ڈانس کریں۔ اس نے عروہ کو اٹھایا اور ساتھ میں سارم کو اشارہ کیا۔ سارم مسکراتے ہوئے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عروہ کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ اب کبھی بھی ان کے گھر میں ننھا مہمان آنے والا تھا۔ سارم، یہ آپ کے گال پہ کیا ہوا؟ وہ اس کے زخم کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ سارم نے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا جس نے اسے یہ گفٹ دیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ گر گیا تھا۔ سارم نے جھوٹ بولتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا۔ پھر شارف، روح اور یارم کو بھی میدان میں لے آیا۔ اب اس کا ارادہ خود معصومہ کی طرف جا کر اسے ڈانس کے لیے آفر کرنے کا تھا۔ معصومہ اسے اپنے طرف آتا دیکھ کر مسکرائی، لیکن اس سے پہلے ہی مائرہ اس کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے شارف بھیا کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ شارف نے مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مائرہ کا ہاتھ تھام کر اسے گول گول گھمانے لگا، جبکہ معصومہ شونوں کو اٹھائے دھیرے دھیرے ڈانس کر رہی تھی۔ روح، مجھے لگتا ہے ہمیں نہ بعد میں اکیلے ڈانس کرنا چاہیے۔ فی الحال میں مائرہ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہوں اور میرے خیال میں تمہارا شونو تمہارے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہے۔ اس نے روح کا دھیان شارف اور معصومہ کی طرف دلوایا۔ واؤ یارم، آپ تو بہت سمارٹ ہو گئے ہیں۔ یارم نے کل ہی اسے بتایا تھا کہ شارف اور معصومہ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ وہ اسے داد دیتی شونو کی طرف آئی اور معصومہ سے اسے لے لیا، جبکہ یارم مائرہ کا ہاتھ تھام کر شارف کو اس کی طرف جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جسے سمجھتے ہی شارف فوراً معصومہ کی طرف گیا اور اسے ڈانس کی آفر کی، جسے معصومہ نے قبول کر لیا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے میری اس بات کے بارے میں؟ شارف نے پوچھا۔ معصومہ جانتی تھی کہ وہ کل رات والی کچن میں ہونے والی بات کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ معصومہ نے آہستگی سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ مجھے منظور ہے شارف، لیکن میرے بابا کا بدلہ پورا ہونے کے بعد ہم شادی کریں گے۔ معصومہ آہستگی سے بولی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں معصومہ، میں تمہارے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ تینوں پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ روح بہت خوش ہو رہی تھی جب اس نے یارم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے آنکھ ماری، جبکہ یارم اس کی اس ادا پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ رکیں خضر بھائی، ہم آپ کو ایسے ہی کمرے میں نہیں جانے دیں گے، پہلے ہمارا نیک نکالیں۔ روح نے دروازے پر ہی اسے روک لیا۔ مطلب اب یہاں پہ بھی پیسے دینے ہوں گے؟ بھوکی یہاں بھی مانگنے آ پہنچی۔ لیلا کو رخصت کر کے خضر کے نئے فلیٹ میں لے آیا تھا اور یہاں بھی اس کے ساتھ سب لوگ آ گئے تھے۔ ہاں، تو آپ کو کیا لگا ہم ایسے ہی آپ کو چھوڑ دیں گے؟ بتائیں، اندر جانے کی مرضی ہے یا نہیں؟ روح نے پوچھا۔ تم دونوں صبح سے مجھے کافی حد تک لوٹ چکی ہو، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم دونوں کو دینے کے لیے۔ یقین نہ آئے تو مجھے چیک کر سکتی ہو، اور اگر یقین آ گیا ہو تو میری جان چھوڑ دو۔ خضر نے بے بسی سے منت کی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے؟ اس بار تو ہم کچھ زیادہ ہی لیں گے۔ معصومہ نے زیادہ کہتے ہوئے روح کی طرف اشارہ کیا۔ زیادہ نہیں معصومہ، بہت زیادہ۔ آخر ہم نے اتنی خوبصورت لڑکی دی ہے، حق بنتا ہے۔ روح نے کہا۔ دیکھا کیسے پارٹی بدلی ہے تمہاری بہن نے، یارم نے کہا۔ ظلم کی تو انتہا ہی ہو گئی۔ شارف نے آہ بھرتے ہوئے یارم کے سامنے
ہاتھ پھیلایا تو یارم نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ میرے بھائی، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں ہی اسے اندر بھیجنے کے لیے اپنی جیبوں کی قربانی دینی ہوگی، شارف نے کہا۔ تو یارم نے اپنی جیب سے جو بھی ہاتھ آیا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پھر شارف نے بھی یہی عمل دہرایا اور پیسے اس کے حوالے کر دیے، جس کے بعد دونوں نے ہنسی خوشی اس کا راستہ چھوڑ کر اسے اندر بھیج دیا۔ لیلی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خضر کا دل چاہا آج اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ لیلی ذرا سے پیچھے ہٹی۔ تم شرما رہی ہو مجھ سے؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا۔ دماغ خراب ہو گیا؟ میں کیوں شرمانے لگی تم سے؟ لیلی اپنی شرم چھپا کر اس سے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اچھا، مجھے لگا شاید آج ہی کوئی شرم کر لو، خضر شرارت سے بولا تو لیلی نے اسے گھور کر دیکھا۔ خضر کہکا لگا کر ہنستے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے پتہ ہے تم شرمانے والی چیز بالکل بھی نہیں ہو۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ تھینک یو، لیکن تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ لیلی نے اس کی تعریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہی۔ کتنا اچھا ہوتا نا لیلی، آج روح مجھے بھائی کی جگہ ماموں بنا کر اس کمرے میں بھیجتی۔ کتنا اچھا ہوتا نا وہ میرے نکاح میں میری بہن کی جگہ میری بھانجی بن کر شریک ہوتی۔ خضر نے کہا، تم اسے بتا دیتے کہ تم اس کے بھائی نہیں اس کے ماموں ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اس سے یہ بات چھپا کیوں رہے ہو؟ لیلی نے پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے۔ جانتی ہو لیلی، جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کا ماموں ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں تو جانتی ہو اسے کتنا برا لگے گا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی اور میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا۔ تم اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتے اور یارم کو اس پر سختی کرنے کا مشورہ دے سکتے ہو، لیلی نے طنز کیا۔ اندازہ بھی ہے تمہیں خضر، تم نے یارم کو اس پر کتنی سختی کرنے پر مجبور کیا۔ یارم نے جو کچھ بھی کیا تمہارے کہنے پر کیا تھا، بھولو مت۔ وہ تمہاری بھانجی ہے، تم اپنی بھانجی پر اتنا ظلم کیسے ہوتے دیکھ سکتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے لیلی، کیا اس کی تکلیف دیکھ کر میں انجوائے کرتا ہوں؟ مجھے مزہ آتا ہے اپنی روح کو تکلیف میں دیکھ کر، اسے درد دے کر مجھے خوشی ملتی ہے؟ نہیں لیلی، اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے خود تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا درد میں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن شاید تم نے یارم کا درد نہیں دیکھا۔ ان 4 ماہ میں یارم کس حد تک بدل چکا ہے، تم نے شاید کبھی نوٹ نہیں کیا لیلی، میں نے نوٹ کیا ہے۔ یارم اس حد تک بدل چکا تھا کہ اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ لیلی، وہ بھول چکا تھا کہ وہ ایک درندہ ہے، وہ بھول چکا تھا کہ وہ لوگوں کی جان لیتا ہے، وہ بھول چکا تھا کہ وہ ڈیول ہے۔ وہ اپنی پہچان کھو بیٹھا تھا، میں نے اسے اس کی پہچان واپس دی ہے۔ وہ روح کے لیے بدل رہا تھا، روح اس کے اندر تک بس چکی ہے۔ لیلی، اگر روح اس کی زندگی میں نہ رہتی تو یارم بھی نہ رہتا۔ یارم روح کے لیے مر سکتا ہے، اگر وہ اسے یہ سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کرے
تو وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گا، اور اگر اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو جو عہد ہم نے بچپن میں کیا تھا، اس عہد کا کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ کہ ہم کسی عورت پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی عورت کی آبرو کو لوٹنے نہیں دیں گے، کسی کو سرے بازار بکنے نہیں دیں گے۔ میں مانتا ہوں ہم ہر ایک عورت کو بچا نہیں سکتے، لیکن اگر یارم یہاں سے ہٹ گیا، اگر اس نے یہ کام چھوڑ دیا، میں، تم اور شارف، ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیلا۔ یارم ہے تو ہم ہیں، اور میں صرف اپنی بھانجی کے لیے ان 1000 ماؤں بہنوں کی عزت لوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ یارم روح کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں نے یارم کو روح پر سختی کرنے کے لیے کہا تھا کہ زبردستی ہی صحیح وہ اس کے ساتھ رہے، کیونکہ اگر روح اسے چھوڑ جاتی نا تو یارم مر جاتا، اور ہم ایک مردہ انسان کے ساتھ اپنا مشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تمہیں پتہ ہے جس طرح سے قانون کی دنیا میں مشنز ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری دنیا میں بھی مشن ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم قانون کو توڑ کر اپنا مشن پورا کرتے ہیں۔ میں نے یارم کو روح پر سختی کرنے کے لیے اسی لیے کہا تھا کہ نہ تو یارم یہ کام چھوڑے اور نہ ہی روح اسے چھوڑ کر جائے، اور ویسے بھی وہ روح کے سامنے اپنی جھوٹی پہچان بنا رہا تھا۔ وہ روح سے ہر بات میں جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ روح کی نظروں میں ایک بہت اچھا انسان بن کے رہنا چاہتا تھا۔ جانتے ہو لیلا، روح کو یہ سب کچھ قبول کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ کیونکہ یارم نے اس کے سامنے ایک جھوٹی پہچان بنائی ہوئی تھی۔ یارم نے اپنے آپ کو غلط طریقے سے اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر پہلے دن ہی یارم اسے بتا دیتا کہ وہ کیا ہے اور اس کے سامنے اپنی سچی پہچان بناتا، تو روح میں کبھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کی بات کرتی۔ لیکن ڈر سے انسان اور زیادہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اب روح بھی یارم کو بہت چاہتی ہے، اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور اسے یقین ہے یارم کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اب صرف یارم ہی نہیں بلکہ روح بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ روح میری بچی ہے لیلا، اس سے زیادہ محبت میں کسی سے نہیں کرتا۔ جو ظلم میری بہن کے ساتھ ہوا وہ میں کسی اور کی بہن کے ساتھ نہیں ہوتے دیکھ سکتا۔ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، میرے چاچو نے میری بہن کو 20,000 میں بیچ دیا، اور اس 20,000 کی قیمت میری بہن نے دن رات مار کھا کر چکائی ہے۔ خضر نے اپنی آنکھوں میں آنسو بے دردی سے صاف کیا۔ ہم جس دن پاکستان سے بھاگ کر یہاں آئے تھے نا لیلا، اس دن ہم نے قسم کھائی تھی ہم اپنے سامنے آئی ہر مجبور عورت کو انصاف دلائیں گے، اور ہم اپنے اس وعدے پر آج بھی قائم ہیں۔ میں بھٹکوں گا نہیں، اور یارم کو میں بھٹکنے دوں گا نہیں۔ ہمیں مرتے دم تک اپنا عہد نبھانا ہے۔ خضر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے لیلا کو شرمندہ کر دیا تھا۔ لیکن خضر، تمہیں کب پتہ چلا کہ روح تمہاری بھانجی ہے؟ جب یارم اور روح ہنی مون پر گئے تھے، اور یارم اپنا فون مجھے دے کر گیا تھا۔ ایک دن فاطمہ بی بی کا فون آیا تھا۔ ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور میں ان سے باتیں کرنے لگا۔
باتوں ہی باتوں میں مجھے روح کے بارے میں بھی بتانے لگی۔ اپنی باتوں میں انہوں نے تعظیم باجی کا نام لیا۔ روح کے نام پر تو مجھے پہلے ہی شک تھا، کیونکہ روح کا نام میں نے خود رکھا تھا، روح نور۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں اور 3 سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بعد میں نے ان کی ساری انفارمیشن نکالی تو ساری سچائی اپنے آپ میرے سامنے آ گئی۔ میں روح کا بچپن سے انتظار کرنے لگا کہ کب وہ بے چینی سے انتظار کرنے لگا کہ کب وہ یہاں آئے گی اور میں اسے بتاؤں گا کہ میں اس کا ماموں ہوں۔ پھر وہ انتظار ڈر میں بدلنے لگا۔ یارم نے فون پر مجھے بتایا کہ اس نے وہاں 2 لوگوں کی زبان کاٹ دی ہے، جس کے بعد روح کے ریئیکشن نے یارم کو ڈرا دیا۔ وہ سچائی جانے بغیر میرے ساتھ تو ہے، لیکن لیلا، اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو یقین مانو وہ کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہے گی، کیونکہ یارم کی سچائی پتہ چلنے کے بعد اس نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا لیلا۔ خضر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیلا نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ ویسے تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی؟ خضر نے موضوع بدلا۔ میں تم سے شرماؤں گی؟ اتنے بھی برے دن نہیں آئے ابھی میرے، لیلا اترا کر بولی۔ اور اگر میں تمہیں شرمانے پر مجبور کر دوں تو؟ خضر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیلا نے ایک ادا سے کہا۔ اور اگر میں ابھی دکھانا چاہوں تو؟ خضر شرارت سے کہتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ لیلا نے ہنستے ہوئے اس کی پناہ میں اپنی جگہ بنائی۔ انہیں فلیٹ میں چھوڑ کر وہ چاروں واپس اپنے اپنے گھر آ گئے تھے۔ وہ گاڑی روک کر کمرے میں آیا تو روح اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی۔ ارے یہ کیا کیا تم نے؟ چینج کر لیا؟ یارم نے منہ بنایا۔ ہاں تو انہی کپڑوں میں سو جاتی؟ نہیں، میرا انتظار ہی کر لیتی، میں آتا تمہاری تھوڑی سی تعریف کرتا، اور ویسے بھی ابھی تک تو میں نے تمہارے ساتھ ڈانس بھی نہیں کیا۔ یارم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ روح نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے نخرے دکھائے۔ اور میں تمہیں سونے دوں گا؟ جوک آف دا ڈے، یارم نے کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ روح نے شرماتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔ تمہیں پتہ ہے روح تم کیا ہو؟ وہ اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پوچھنے لگا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ اینجل، ایک فرشتہ جسے شیطان کے لیے بنایا گیا ہے، یارم بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے روح، تم میرے لیے بھیجے گئے ایک فرشتے ہو۔ ڈیول، ایک شیطان لوگوں کی جان لینے والا حیوان جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آتا، لیکن تم نے اسے محبت کرنا سکھایا ہے۔ مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا روح، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ آپ مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولیے گا یارم، چھوٹا بڑا جیسا بھی ہے، ہمیشہ سچ۔ میں سب کچھ سہ لوں گی، سب کچھ قبول کر لوں گی، لیکن اب مزید جھوٹ میں برداشت نہیں کروں گی۔ وعدہ کریں اب کبھی بھی کوئی بھی سچائی مجھ سے نہیں چھپائیں گے۔
اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ یارم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ کبھی نہیں، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا، یہ جانے بغیر کہ ایک بہت بڑا سچ اس نے اب تک روح سے چھپایا ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے جس کے سامنے سارے سچ بے مول ہیں۔ خضر کی آنکھ کھلی تو لیلا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت لمبے بال سنوار رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ جب لیلا کا دھیان اس کی طرف گیا، خضر اچھا ہوا تم جاگ گئے، یہ ڈریسز دیکھو، کون سا پہنوں؟ اسے جاگتا پا کر وہ فوراً ہی اپنی مطلب کے کام پر آ گئی۔ پہلے خضر نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن جیسے ہی دھیان اس کی ڈریس پر گیا، دل چاہا دونوں ڈریسز اس کے ہاتھ سے چھین کر آگ لگا دے۔ لیلا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ایسی ڈریسز پہنو گی؟ وہ چاہنے کے باوجود اپنا غصہ کنٹرول نہ کر سکا۔ ہاں، کیا خرابی ہے اس ڈریسز میں؟ اس کی غصے کی وجہ لیلا سمجھ نہیں پائی تھی۔ صحیح کیا ہے اس ڈریس میں جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ پیچھے سے سارا پھٹا ہوا ہے، آگے سے سارا پھٹا ہوا ہے۔ خضر کے سر سے دھماکے نکلنے لگے اس کے کپڑے دیکھ کر۔ خضر، یہ پھٹا ہوا نہیں ہے، یہ میرا ڈیزائنر ڈریس ہے۔ لیلا نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ڈریس چھینا۔ ڈیزائنر؟ ہاں ہاں ہاں، اسے ڈیزائنر ڈریس کون کہتا ہے؟ حالت دیکھو اس کی۔ اس کے سامنے ڈریس کو الٹ پلٹ کر کے دکھانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ میں نے اسپیشلی شادی کے بعد پہننے کے لیے بنوایا تھا، اور تم؟ لیلا نے روٹھنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، کیونکہ یہ انتہائی بیہودہ اور بکواس ڈریس ہے۔ خضر اب بھی باز نہ آیا۔ کیا خرابی ہے اس میں، ذرا بتانا، پسند کرو گے مجھے؟ اب لیلا کو اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا۔ اس میں اچھا کیا ہے لیلا؟ کیا یہ ڈریس پہننے کے لائق ہے؟ ایسے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ جس میں تمہارا جسم چھپنے سے زیادہ نمایاں ہو؟ خضر نے اسے وجہ سمجھانا چاہی۔ خضر، میں شادی سے پہلے بھی ایسے ہی ڈریسز پہنتی تھی، تب تو تم نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ تب میں تمہیں روکنے کا، تمہیں منع کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا، لیکن اب رکھتا ہوں، اور میں اپنی بیوی کو پوری دنیا کے سامنے تماشا نہیں بننے دوں گا۔ خضر نے اس کے ہاتھوں سے ڈریس چھینی اور ونڈو سے باہر پھینک دی۔ تم نے میرا اتنا مہنگا ڈریس اٹھا کر باہر پھینک دیا؟ لیلا غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت اور مہنگا ڈریس لے کر دوں گا، اور اس لائق ہوگا کہ پہنا جا سکے۔ خضر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کا ارادہ اسے منانے کا تھا۔ خبردار خضر، بات مت کرو مجھ سے۔ وہ اسے مسکراتے دیکھ کر اور برہم ہوئی۔ اچھا نا بابا، سوری بول تو رہا ہوں۔ اب کیا نئی زندگی کی پہلی صبح ہی مجھ سے لڑتے ہوئے کرو گی؟ وہ اسے پیار سے منانے لگا، جبکہ لیلا کا بھی اس سے ناراض ہونے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ کیا بات ہے، آج تو آپ صبح صبح یہاں تشریف لے آئیں؟ شارف نے اسے آفس سے اندر آتے دیکھ کر کہا۔ ہاں، کیونکہ سر نے مجھے کہا تھا کہ بیچارے تم اکیلے کام کر رہے ہوگے، تو مجھے تم پر ترس آ گیا، تو سوچا کیوں نہ تمہاری تھوڑی سی ہیلپ کر دوں۔ معصومہ نے
مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ تو کیا ہیلپ کرو گی تم میری؟ شارف اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا ہیلپ چاہیے تمہیں میری؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ ہیلپ تو بہت ساری چاہیے، جیسے کہ خضر کے ولیمے کی تیاری کرنی ہے جس میں تمہاری بہت ساری مدد چاہیے ہوگی۔ شارف اب بالکل سیریس انداز میں بولا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہال جا کر وہاں کی ڈیکوریشن دیکھنی ہے۔ شارف نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا، تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ کل رات صارم نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے معصومہ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ٹھیک نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ ہے۔ نہ جانے کیوں معصومہ کو اس کا معافی مانگنا برا نہ لگا۔ شاید وہ اس سے یہی امید رکھتی تھی۔ جب اس نے کل رات شارف کا ہاتھ تھام کر اسے معاف کیا تھا، نہ جانے کیوں اسے شارف اپنا مضبوط سہارا لگا۔ شارف نے اس سے وفا نبھانے کا کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی معصومہ کو یقین تھا کہ وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ کب سے روح کو جگانے کی کوشش میں لگا تھا، لیکن شاید اس شادی کی وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ ہی تھک چکی تھی۔ سارے کام بھی تو اس نے خود دیکھے تھے۔ زیادہ مہمانوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ اہم ذمہ داری روح نے سنبھالی تھی۔ میری جان اٹھ جاؤ، کتنا سونا ہے تم نے؟ وہ جاگنگ کر کے واپس آیا تھا، تب بھی وہ مزے سے سو رہی تھی۔ روح اب تم نہیں جاگی تو میں تمہیں اپنے طریقے سے جگاؤں گا۔ یارم نے ہمیشہ کی طرح دھمکی دی، لیکن شاید وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ لڑکی، اب میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب تم خود مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا کروں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ روح، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، یارم نے اسے آخری دھمکی دی، اب مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ یارم کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور بھرپور استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ اپنے اوپر وزن محسوس کر کے فوراً جاگی۔ بہت ہی گندے انسان ہیں آپ، روح اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، جبکہ یارم کا قہقہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے پاس تمہیں جگانے کا اتنا اچھا طریقہ ہے تو میں سوچتا ہوں میں اتنی محنت کر کے کیوں کرتا رہتا ہوں۔ وہ اب بھی ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ اسے خود سے دور کرتی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ جب یارم کا فون بجنے لگا۔ ہاں صارم، بولو کیوں فون کیا مجھے؟ یارم کا موڈ صبح صبح بگڑ گیا۔ پہلے اپنا موڈ ٹھیک کرو، پھر بتاتا ہوں۔ صارم خوشگوار لہجے میں مخاطب ہوا۔ صارم، میرا اس وقت تم سے بات کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تمہاری بکواس بھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ فون بند کرنے لگا کہ صارم بول پڑا۔ میں باپ بن گیا ہوں۔ صارم نے جلدی سے کہا۔ کیا بول رہا ہے یار؟ عروہ ٹھیک ہے نا؟ یارم نے فوراً پوچھا۔ میں اور روح 10 منٹ میں تیرے گھر پہنچ رہے ہیں، یارم نے کہا۔ ارے گھر نہیں، ہم ہاسپٹل میں ہی ہیں۔
میں تجھے ایڈریس سینڈ کرتا ہوں اور اکیلے مت آنا، سب کو لے کر آنا۔ میں چاہتا ہوں میری خوشی میں میرے سب دوست شامل ہوں، صارم نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سب کو بولتا ہوں۔ روح تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں خضر اور شارف کو فون کر لوں۔ تیار کیوں ہونا ہے؟ روح نے پوچھا۔ صارم کے گھر بیبی ہوا ہے، ہم اسے دیکھنے ہسپتال جا رہے ہیں، یارم نے مسکرا کر بتایا اور فون اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ، چھوٹے چھوٹے بیبی تو بہت کیوٹ ہوتے ہیں، میں بھی چلوں گی۔ وہ فوراً تیار ہونے چلی گئی۔ یہ کتنا پیارا ہے، اس کے گال کتنے ریڈ ہیں نا، لیلا اس کے چھوٹے چھوٹے گال چھوتے ہوئے بولی۔ یہ میرا بھائی ہے نا، اس لیے اتنا پالا ہے، یہ میرا بھائی ہے نا اس لیے اتنا پیارا ہے، مائرہ نے بیڈ پر کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر سارے مسکرانے لگے۔ سنو، مجھے بھی ایسا ہی بیبی چاہیے، خضر نے لیلا کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے پیچھے سے بیبی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، کب لا کے دے رہے ہو؟ لیلا اس کی طرف پلٹ کر پوچھنے لگی۔ میں نہیں لا کے دے رہا، تم لا کے دو گی، خضر نے فوراً کہا۔ اب میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ میں اپنا بچہ تمہیں دے دوں گی، لیلا اسے گھور کر بولی۔ کیا مطلب ہے لیلا؟ بیبی ہم دونوں کا ہوگا؟ خضر کو آج ہی پریشانی کھانے لگی تھی۔ بالکل نہیں، پہلا بیبی میری اکیلی کا ہوگا، اس کے بعد تم سارے لے لینا، لیلا نے دریا دلی دکھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، سارے میں لے لوں؟ خضر کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کتنے بچے ہوں گے ہمارے؟ خضر نے انگلیوں پر گنتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو خضر، مجھے بہت سارے بچے چاہیے، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں نے تو اتنے سارے نام بھی سوچ کر رکھے ہیں، میں سارے کے سارے نام رکھوں گا اپنے بچوں کے۔ لیلا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بیبی کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ خضر صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ ہائے کتنا پیارا ہے نا، معصومہ کب سے اسے لیے اڑی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ، شارف آہستہ سے اس کے کان میں بڑبڑا کر پیچھے ہوا، جبکہ معصومہ شرم و حیا سے اپنا سر تک نہ اٹھا پائی تھی۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا، مجھے میرا بیبی چاہیے، یارم ضدی انداز میں اس کے کان کے قریب بولا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں، روح نے یاد دلاتے ہوئے اسے گھورا۔ ہاں تو کیا ہاسپٹل میں ہم اپنے بیبی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ یارم نے اسے اور زیادہ گھورا۔ یارم کبھی تو سیریس ہو جایا کریں۔ روح شرماتے ہوئے عروہ کے قریب جا کر رکی۔ روح کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی، لیکن آج انہیں صارم کے گھر جانا تھا۔ عروہ نے لیلا اور خضر کے لیے اپنے گھر پر دعوت رکھی تھی، اور اسی لیے معصومہ اور روح نے اس کی مدد کرنے کے لیے صبح صبح جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ معصومہ یہاں آئی تو روح کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا روح، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو، روح نے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے روح کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو، وہ اسے مسکرا کر یقین دلاتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ ارے لڑکیوں، مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دو۔ عروہ ہر 2 منٹ کے بعد کچن میں پہنچ کر
ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ جا کے بیبی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ بیبی کا خیال نہیں رکھ سکتی تو اسے بھی ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ روح کو ہر وقت بہانا چاہیے تھا اس چھوٹے سے گول مٹول بیبی کے پاس جانے کا۔ عروہ کے ایک بھی نہ سنتے انہوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ سب کچھ معصومہ اور روح نے بنایا تھا، جبکہ لیلی تو اپنے آپ کو VIP کہہ رہی تھی۔ آخر اسی کے لیے تو یہ دعوت رکھی گئی تھی۔ اور شارف، وہ تو معصومہ کے آگے پیچھے لگا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، ہر 2 منٹ کے بعد اس کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ کچھ چاہیے میں لے آؤں؟ جبکہ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر روح اور لیلی دل ہی دل میں مسکرائے جا رہی تھیں، جبکہ خضر اور یارم دونوں ہی کام پر تھے۔ ان کو شام کو یہاں آنا تھا۔ سارم کو معصومہ کے لیے شارف کا یہ پیار دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایک معصوم کا دل دکھانے پر وہ جتنا پریشان تھا، شارف کی فکر دیکھ کر اسے اتنی ہی خوشی ہوئی تھی۔